تخلیق حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام دے نہ اما ہے نہ ابا بلکہ اللہ تعالیٰ نے کو مٹی کو پیدا فرمائی. روایت اندر آندے جب خداوند قدوس نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمائے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے زمین وچ ایک مٹھی مٹی دی گھنا. حکم خداوندی مطابق حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آسمان کو اترتے زمین کو ایک مٹھی مٹی دی اٹھائی تے پورے روئے زمین دی اتلی جری پلتے چھلکے دے مانے اترتے اسرائیل دے ہاتھ وچ آ گئے پورے زمین جہد وچ 60 رنگ ہیں مختلف کیفیت والی مٹیاں سفید سیاہ سرخ زرد وغیرہ رنگیں والی نرم سخت شیریں تلخ نمکین پھکی وغیرہ کیفیت والی مٹیاں شامل ہیں. تفسیر خازن والی مٹی کو مختلف پانی دے نال لومن دا حکم دیتا گیا. چنانچہ ایک مدت دے بعد چپکنے والی مٹی بن گئی والا ایک مدت دے بعد یہ لوئی ہوئی چکر دی طرح بودار گارا بن گیا والے خشک تھی تے وجدی ہوئی مٹی بن گئی والی مٹی کے حضرت آدم علیہ السلام دا پتلا بنا دے جنت دے دروازے تے رکھ دیتا گیا. جن کو دیکھ دے فرشتے نے جماعت تعجب کریں دی آئی کیونکہ فرشتے نے جی شکل و صورت دی کوئی مخلوق کڑائی نہ ڈٹھی آئی بل اللہ تعالیٰ نے پتلے وچ روح کو داخل تھی دا حکم فرمایا. چنانچہ روح داخل تھی تے جب آپ دے نتھنے وچ پہنچی ہے تو آپ کو نت چاہیے. جب روح زبان تک پہنچی ہے تو آپ نے الحمدللہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ اللہ تعالیٰ تے رحم فرمائے. ابو محمد آدم میں تک اپنی حمد واسطے پیدا فرمائے والا رفتہ رفتہ پورے جسم میں روح پہنچ گئی ہے. آپ زندہ تھے تے اٹھی کھڑے. تفسیر خازن ترمذی ابو داؤد وچ حدیث ہے آدم علیہ السلام دا پتلا جس مٹی جو بنائے گئے کیونکہ مختلف رنگ مختلف کیفیت دی مٹی دا مجموعہ ہے این واسطے آپ دی اولاد یعنی انسان جو مختلف رنگ قسم قسم دے مزاج والے لوگ ہو گئے. حضرت آدم علیہ السلام دی کنیت ابو محمد یا ابو البشر آپ دا لقب خلیفۃ اللہ ہے. آپ سب کو پہلے اللہ تعالیٰ دے نبی ہیں. آپ نے 960 سال دی عمر پاتی ہے. بوقت وفات آپ دی اولاد دی تعداد 1 لاکھ تھی چلی گئی جنہیں طرح دے صنعت عمارتیں زمین پوری کو آباد کیتا ہوا. قرآن میں بار بار مضمون دا بیان کیتا گئے. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی اٹھائی ہے. چنانچہ سورۃ آل عمران میں ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. یقیناً عیسیٰ علیہ السلام دا حال آدم علیہ السلام دی طرح ہے کیونکہ مٹی چو بنایا گئے ول فرما دیتے تھی ون تو فوراً ہو گئے. دوسری آیت فرمایا انا خلقناهم من طین لازب یقیناً اسا انسان کو چمڑتی ہوئی مٹی جو پیدا فرمایا وال فرمانے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ یقیناً اسا انسان کو وجدی ہوئی مٹی جو بنائے جو اصل میں ایک سیاہ بدبودار گارا ہے. جب آدم علیہ السلام کو خداوند قدوس نے بہشت وچ رہن دا حکم دیتا تو آپ جنت تنہائی دی وجہ کو ملول ہن پریشان تھے گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ تے ندر دا غلبہ فرما دیتے. آپ گہری ندر سم گئے تو ندر دی حالت آپ دی کھبی سب نے چھوٹی پسلی کو اللہ تعالیٰ نے آپ دے جسم سے جدا کر دیتے. یہ ہڈی دی جگہ گوشت پیدا فرما دیتے یعنی پسلی دی ہڈی کے نے حضرت حوا کو پیدا فرما دیتے. یہ بات ہر مرد دے سجی طرف 18 پسلیاں کھبی طرف ہے گھٹ یعنی 17 پسلیاں. پسلی جدا تھی مرد نہ آدم علیہ السلام کی تکلیف نہیں تھی بلکہ آپ کے احساس میں نہیں تھی جو میری ایک پسلی جدا ہو گئی ہے. جب آپ نیندر کے بیدار تھے تو دیکھتے حیران رہ گئے ایک نہایت ہی خوبصورت حسین و جمیل عورت آپ دے کولو بیٹھی ہے. آپ نے ان کو فرمایا تم کون ہیں کہندے واسطے تھائیں تو حضرت حوا نے جواب دیتے میں آپ دی بیوی ہاں اور اللہ تعالیٰ نے کو این واسطے پیدا فرمائے تاکہ تکوں میرے نال انس اور سکون قلب حاصل تھی اور میں کو آپ دے نال انسیت تسکین ملے.
اتھنو ایک بے نال ملتے خوش رہوں پیار محبت نال زندگی بسر کروں خداوند قدوس دی نعمت نال شکریہ ادا کرندے رہوں قرآن مجید میں چند جگہ تے اللہ تعالیٰ نے ہوا دے بارے ارشاد فرما وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً حضرت آدم کلوں دی بیوی کو پیدا فرمائے اور انہیں دے نال بہت سارے مرد اور عورتوں کو اساں پیدا فرمائے درس ہدایت اے مل دے سکوں حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام دی تخلیق دا واقعہ مضامین قرآن میں دے عجائبات وچ ہے جن دامن چ وڈی وڈی عبرت نصیحت دے گوہر آبدار دے انبار پوشیدہ جن دے وچ چند اے اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی جو بنائے اور حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام دی پسلی جو پیدا فرمائے قرآن دی بیان کو لے حقیقت آیاں تھی دیئے خلاق عالم جل جلالہ نے انسان کو 4 طریقے جو پیدا فرمائے اول مرد اور عورت نے دے ملاپ دے نال جو عام طور تے انسان دی پیدائش پی تھی دیئے چنانچہ قرآن میں صاف صاف اعلان ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ اسا انسان کو مرد اور عورت ملے جلے نطفے جو پیدا فرمائے دوجا ہے تنہا مرد کے ایک انسان پیدا تھے وہ حضرت حوا ہے اللہ تعالیٰ نے کو حضرت آدم علیہ السلام دی کبھی پسلی جو پیدا فرمانے تیجا تنہا ایک عورت کو ایک انسان پیدا تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پاک دامن کنواری بی بی دے شکم چو بغیر ابے دے پیدا تھے چوتھا بغیر عورت اور مرد بھی ایک انسان کو اللہ کے نے پیدا فرما دیتے وہ انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے کو مٹی جو بنا دیتے ان واقعے جو مندرجہ ذیل اسباق دی طرف رہنمائی تھی ہے نمبر 1 خداوند قدوس یہ نہ قادر قیوم خلاق ہے انسان کو کی خاص ایک طریقے نے پیدا فرماون دا پابند کہنی بلکہ ان کی عظیم قدرت والا ہے جس طرح چاہے انسان کو پیدا فرما دے چنانچہ مذکورہ بالا 4 طریقے نال وہ انسان کو پیدا فرما دیتے جو ان کی قدرت اور حکمت اور ان کی عظیم شان خلاقیت دا نشان اعظم ہے سبحان اللہ خداوند قدوس دی شان خالقیت دی عظمت دا کیا کہنا جس خلاق عالم نے عرش و کرسی لوح قلم زمین و آسمان کو کن فرماتے موجود فرما دیتے ان کی قدرت کاملہ حکمت بالغہ دے حضور خلقت انسانی دی بلا کیا حقیقت و حیثیت ہے لیکن ان کوئی شک نہیں تخلیق انسان و قادر مطلق دا اور تخلیقی شاہکار ہے کائنات عالم میں ان کی کوئی مثال کہنی کیونکہ وجود انسان عالم خلق دی تمام مخلوقات کو لو نمونہ دا جامع مرکہ ہے اللہ اکبر کیا خوب ارشاد فرمائے مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتحسب انک جرم صغیر وفیک انت والعالم الاکبر اے انسان کیا تو یہ سمجھے نہیں ایک چھوٹا جا جسم ہے حالانکہ تیری عظمت دا اے حال ہے تیرے اندر ایک عالم اکبر ہے یہ پوری کائنات عالم اصغر ہے اے انسان تیرے اندر عالم اکبر ہے دوجا ممکن ہے کوئی مرد خیال کریں دا اگر ایسا مرد جماعت نہ ہو دی تو تنہا عورتیں کوئی انسان پیدا نہ تھی سکتا ہاں اسی طرح ممکن ہے عورتیں گمان تھیندا اگر ایسا عورتیں نہ ہو جا تنہا مرد کوئی انسان پیدا نہ تھیندا اسی طرح ممکن ہے عورت اور مرد جو ملتے ناز کریں دے اگر ایسا مرد عورتیں وجود نہ ہوندا کوئی انسان پیدا نہ تھی سکتا ہاں تو اللہ تعالیٰ نے 4 طریقے نے انسانوں کو پیدا فرماتے عورتیں اور مرد منہ بند کر دیتے لیکن یہ جا قادر قیوم ہاں ہر حوا کو اکیلے مرد آدم علیہ السلام دی پسلی پیدا فرما دیتے لہذا اگر تو سا گمان نہ رکھو اگر عورتیں نہ ہو جائیں تو کوئی انسان پیدا نہ تھیندا اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تنہا عورت شکم کے بغیر مرد پیدا فرماتے مردیں کو تنبیہ فرما دیتی ہے مردوں تو سا ناز نہ کرو اگر تو سا نہ ہو دے تو انسان دی پیدائش نہ تھی سکتی ہے ایک دن عیسیٰ علیہ السلام کو تنہا عورت شکم کے بغیر مرد پیدا فرما دیتے اور حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر مرد اور عورت مٹی جو پیدا فرماتے عورتیں اور مرد نہ منہ بند فرما دیتے عورتوں مردوں کدیں بھی آپ دل خیال نہ ہے اگر ایسا نہ ہو دے تو انسان جماعت پیدا نہ تھی سکتی ہے لیکن آدم علیہ السلام دن ابا نہ اماں بلکہ ایسا کو مٹی پیدا فرمائے سبحان اللہ سچ فرمائے اللہ جل جلالہ اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار اللہ تعالیٰ ہر چیز پیدا فرمانے لائے وہ ہے کہ
بہو غلبے والا جے کو چاہے جی میں چاہے جب چاہے پیدا فرما دے مجھے افعال دی قدرت کی اسباب علل کہ خاص طور طریقے دی بندش دی محتاج نہیں وہ ہے فعال لما یرید جو چاہ دے کر چھڑیں دے ان دی شان ہے یفعل اللہ ما یشاء و یفعل اللہ ما یرید جس کم دا وہ ارادہ فرمے دے ان کو کر چھڑیں دے نہ کوئی ان دی مشیت ارادے دخل انداز ہو سکتے نہ کہیں کو دے کہیں کام میں چون چرا دی مجال دی سکتی ہے دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ باقی سب کو قرآن پاک دے سمجھن دے عمل دی توفیق دے یا اللہ آمین یا رب العالمین یا اللہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين واجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك لا الہ الا